بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ حجرات کی آخری 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ کے تمہارے پاس ہے وہ سارا کا سارا ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم آتے وقت کچھ بھی نہیں لائے تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو انسان کو ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں لائے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو یہی حقیقت ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، اب جو کچھ کے ہیں اور جو کچھ کے ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جو ایسی زندگی گزارے گا وہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ اپنانے والا ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے شکر گزاری کی زندگی گزارتے، تو شکر ادا کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اور فخر کرنا یہ اللہ کے نافرمان بندوں کا طریقہ ہے۔ انما اوتیت علی علم، بولے کون؟ قارون ہے، یہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے دیا گیا ایسا۔ یہ تیری کیا چیز ہوئی؟ سمجھ گئے؟ میری پڑھائی کی وجہ سے، میری ڈگریوں کی وجہ سے، میرے فلاں کی وجہ سے انسان جیسا بولتا ہے تیری ڈگری کہاں سے آ گئی، تجھے پڑھی کہاں سے آ گئی؟ ہم تجھے آنکھ نہ دیتے، کان نہ دیتے، دل و دماغ نہ دیتے تو کیسے پڑھ لیتا، تو کیسے ڈگریاں لے لیتا؟ تو اس لیے شکر کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور فخر یہ اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہے۔ تو میں کیا سو اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں جب گاؤں دیہات کے لوگوں نے آ کر آمنا کہا، ہم ایمان لائے، تو اب بتایا جا رہا ہے اے ہمارے نبی آپ ان سے کہیے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے دین کو اللہ کو بتا رہے ہو کیا؟ احسان جتلا رہے ہو کیا؟ ہم ایمان لائے، اللہ کو بتا رہے تمہارا دین؟ ارے تم دین میں آ کر کتنے دن ہوئے جی؟ کیا کر لیا کر کے تمہیں؟ کیا بولتے ہیں تمہیں؟ ذرا سوچو۔ تو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، جبکہ اللہ تبارک و تعالی
جانتے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے، جو کچھ، یہ ماں جو ہے عربی میں عام مانا دیتا ہے، وہ ہر چیز کو، جو کچھ کے زمین میں ہے آسمان میں ہے سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور واللہ بکل شیء علیم، دوبارہ جو ہے فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دوبارہ پھر فرمانے، اس لیے تمہاری حقیقتیں سب اللہ کو معلوم ہے، تو خود بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر نظر کرے گا انسان تو اس کے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو دیکھے گا اور وہ اس کے پاس نہیں رہی تو ناشکری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی دی ہوئی چیز ہے وہ اللہ ہی کی ہے، تو جب یہ انسان کا جو ہے نظریہ ہو، نقطہ نظر ہو، تو ہر چیز میں وہ اللہ ہی کی طرف نظر کرنے والا ہو تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بات سمجھ رہے بھائی؟ یہ بڑی باتیں نہیں کرنا، اچھا دنیا کے لحاظ سے بھی، اس سے بڑھ کر دین کے لحاظ سے میں ایسا میں ویسا سب نہیں بولنا۔ اچھا اللہ والے جتنے بھی بڑے رہتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ پوچھے تو اللہ و رسولہ عالم بولتے تھے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کرتے۔ وہ حضرات جب ایسا بولے تو ہمیں جانتی ہیں، ہم نہ معلوم بولنا۔ اس لیے اللہ کے آگے احسان نہیں جتلانا، اپنی چیزوں کو نہیں بتلانا، اپنے دین کے بارے میں بولتے نہیں پھرنا۔ اور اللہ فرماتے سنو، یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ کے آگے اگر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اسلام لائے۔ ارے وہ کیا اسلام لاتے جی؟ اللہ توفیق نہ دیتے تو اسلام لاتے کیا؟ بولو۔ اس لیے نیک لوگوں کا طریقہ ہمیشہ اللہ کی توفیق پر، اللہ کی دین پر، اللہ کی نعمت پر، اللہ کی عطا پر، اللہ کے احسان پر ہی نظر۔ جنت میں گئے تو بھی بڑی بات نہیں کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بولیں گے۔ وہاں گئے تو بھی کیا بولیں گے؟ اللہ ہی کی تعریف، اللہ ہی کے لیے، جس نے ہمیں اس راہ کی راہبری فرمائی، جس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ ہمارے کو ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ہدایت نہ پاتے۔ تو اس لیے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں جتنے بڑے درجے کے رہتے ہیں اتنا ان کے اندر ڈر رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ قریب آ رہا بیش بہت حیرانی بولتے ہیں، کیا؟ قریب میں رہنے والوں کو ڈر بہت ہوتا ہے، تو جو بادشاہ سے جتنا قریب رہتا اس کو اتنا ہی ڈر بھی رہنا۔ کیوں؟ آج اعزاز سے نوازا ہے، کل ناراض ہو گیا تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا، اس پر شکریہ بجا لاتے رہنا۔ اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ کون سی بھائی؟ اسلام کی دولت ہے، سب سے بڑی ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو یہ ایک دنیا نہیں، ڈبل دنیا بھی ملے، نجات نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، عذاب سے بچاؤ نہیں ہے، یہ ایک نہیں ڈبل ہے۔ کیا کسی کے پاس سے ڈبل دنیا؟ یہ ایک دنیا ہے کیا؟ ایک ملک بھی نہیں ہے کیا؟ اگر کسی کے پاس ہو، اللہ پوچھتے ہیں، اور وہ پوری چیزیں اللہ کی خدمت میں پیش کر دے
اللہ بدلے کے طور پر لے لے، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، قبول نہیں کرتا۔ تو کیا بولو، ہمارے اندر کیا خاص چیز تھی، کیا سرخاب کا پر لگا تھا جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے یہ نعمت عطا فرمائی؟ ہم کبھی تو بھی ایمان کے واسطے کچھ کوشش کیے کیا؟ بولو، اللہ کو کچھ دیے کیا؟ بولو، کسی سے کوئی سفارش لیے کیا؟ بولو۔ آج ایک سیٹ ہونا، دیکھو کیا کیا کرتے، اللہ اکبر، یہ پڑھی پڑھتے، وہ پڑھی پڑھتے، اس سے بڑھ کو یہ پاٹلے پڑھتے، وہ پاٹلے پڑھتے، ان کے نہ جاتے، ان کے نہ جاتے، کیا ہوا؟ ریکمنڈیشن، کیا ان کا نہ ریکمنڈ لیتے، ان کا نہ لیتے، ان کا نہ جا کے بولتے، ان کا نہ جا کے بولتے، ہزار قسم کی چاپلوسی کرتے، ہزار قسم کے، آج کل ہے نا سم تھنگ کہتے، کیا پہلے تو بھی کور دیتے تھے، اب بریف کیس دیتے ہیں، اب ذرا دنوں میں کنٹینر دیکھو بھیجنا پڑے گا، ویسا ہو گیا ہے اب، کیا ہر کام بھی جو ہے سم تھنگ کہتے، کیا پیسہ نہیں تو کیسا آگت ہے، کیا بولتے ہیں، پیسہ نہیں تو کیسا آگت ہے، پیسہ، عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر کہتے ہیں، پیسہ رہا تو سب بھی ہوتا کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی نظر کیسی ہوتی دیکھو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کہتے آج جیسا یہ لوگ بولتے ہیں میرے جیب میں پیسہ اور ہر جگہ ہے ہوٹل، مجھے کیا ہے فکر روٹی کی، کھانے کی، پیسہ میرے پاس ہے، ہوٹل ہر جگہ ہے، بھوک لگی کھانے کا تقاضا ہو تو میں جاؤں گا، میرے پیسے دے کر ہوٹل میں کھا لوں گا، ایسا جو ذہن بنا ہے، سمجھ گئے؟ حضرت فرماتے تھے ایمان والوں کا ایمان کیسا ہونا، میرے پاس ہے نماز اور ہر جگہ ہے اللہ، مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں نماز پڑھ کے اللہ سے کیا کروں گا، یہ سمجھ گئے؟ تو یہ کتنا فرق ہے دیکھو، میرے پاس پیسہ ہے، دنیا میں چیزیں ہی میں میرے پیسوں کی بنیاد پر لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا گارنٹی تم وہاں تک پہنچ سکو گے؟ کر کو بولو، کیا گارنٹی تمہیں لے کر کھا سکو گے؟ کیا بولو؟ کتنے لوگ لقمہ اٹھاتے منہ تک کے، وہاں سے لقمہ چھوٹ جاتا، اللہ اکبر، ایسا پڑ جاتا، تمہاری بس کی بات ہے کیا؟ بولو، ہماری مہربانی نہیں ہوئی تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ بولو، ایک لقمہ خود سے نہیں کھا سکتے، کھایا ہوا لقمہ باہر خود سے نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں سوتے وقت دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مویہ۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں کھانا بھی دیا، ٹھکانہ بھی دیا، ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی، ہم کو ٹھکانہ بھی دیا، ہمارے کاموں کی کفالت بھی کی۔ اللہ کتنے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے لیے ان کے کاموں کو کرنے کے لیے کوئی کفالت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث اور ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل لہ مخرجا۔ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے کھلایا پلایا اور اس کھانے کو قابل ہضم بنایا، کیا بنایا؟ قابل ہضم بنایا، اور اس کھانے کے باہر نکلنے کا ذریعہ بنایا، اللہ اکبر۔ یہ انکمنگ سسٹم بھی برابر رہنا، وہ آؤٹ گوئنگ سسٹم بھی کیا رہنا، برابر۔ کتنے لوگ ہیں کھانے کو ترستے، کھا نہیں سکتے، اللہ بچانا، اللہ سب کو صحت سلامتی دینا۔ کینسر کے مبتلا مریضوں کو دیکھو، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، منہ کے ذریعے سے نہیں، ناک کے ذریعے سے غذا چڑھا رہے، اللہ اکبر۔ سوچ کر دیکھو، ہم اتنی آسانی سے کھاتے، اتنی آسانی سے باہر جاتے، کبھی ہمارا ذہن گیا کیا
اللہ اگر یہ نہیں انتظام کرتے تو ہم یہ سب کر سکتے تھے کیا؟ بولو، کھانا پیٹ کے اندر جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پیٹ میں سے باہر نکلے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مدراس میں ہمارا جمعہ ہوتا ہے، ایک مہینے میں ایک جمعہ، ماسکان چاوڑی، اس کا پرانا نام ہے محفوظ خان باغ، مسجد معلّہ، بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ ایک صاحب ہمیشہ پہلی صف میں اس میں بیٹھتے تھے۔ ایک بار وہ مجھے بلائے، حضرت ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے ذرا۔ بولیے حضرت۔ میں بولا جی پوچھئے، ایسا اگر تو نہیں حضرت ذرا عصر میں آؤ کہ کیا بولے، ذرا پرائیویسی چاہتا ہوں، ذرا آؤ حضرت، ایسا بلا لگ کر گئے۔ پھر اس کے بعد میں بولا بولو مسئلہ کیا ہے؟ ایسا تو وہ مسئلہ پوچھے نہیں، وہ اپنی قمیص ایسا اٹھا کر دکھائے تو ایک پلاسٹک کی تھیلی ہے جس میں پاخانہ بھرا ہوا ہے۔ وہ بولے حضرت یہ دیکھیے میرا جو موشن سسٹم ہے وہ خراب ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے اس کو بند کر دیا ہے اور پیٹ میں سوراخ ڈال کر یہ تھیلی لگا دی ہے، میرا پورا موشن اس میں جمع ہوتا ہے۔ اب میرے نماز کا مسئلہ کیا ہے، میرے وضو کا مسئلہ کیا ہے، اس میں سے غلاظت نکلتی رہتی ہے۔ یہ بول کر وہ بولے حضرت روزانہ اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے پونا گھنٹہ لگتا ہے، 3/4 آور، پونا گھنٹہ مجھے لگتا ہے اس کو صاف کرنے۔ پھر کیا بولے حضرت یہ تو میرے گھر میں جب ساری سہولتیں رہتی ہیں رہ کر اس کی صفائی کے لیے اتنا وقت لگتا ہے، لیکن میں جماعتوں میں جاتا ہوں اور گاؤں دیہات کو کھیڑے پاڑے کی مسجد میں وہاں سہولتیں نہیں ہوتی تو میری تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے حضرت۔ جب احساس ہوا کہ اللہ ہم کتنا آسانی سے جا کر فارغ ہو کر آ جاتے نا اللہ، کبھی ہم سوچے کیا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کر کے۔ کھانا اندر جاتا ہے ہمارا، آپ کیا بولتے ہیں حضرت کل کا کھانا ایسا تھا، تو چل میں آتا ہوں، تو چل میں آتا ہوں کہتا، رکھ رکھ کو ڈھکلنے اندر گیا نہ کر کو، ایسا بولنے کھاتے ہیں۔ ابا کھاؤ کیا بھی نہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر لگر کھاؤ۔ ایک جنے بولتے ہیں پورے رمضان میں اتنا ٹکایا نہیں حضرت، کل ٹکائے سے کہا کہتے دفعہ کو ٹکایا۔ اچھا بھائی الحمدللہ کھاؤ بھائی، کیا بھی نہیں، اللہ دیتا ہے کھاؤ، لیکن یاد رکھو وہ کھانا اندر اترے، بدن کا جز بنے، طاقت بنے اور فضلہ بن کے باہر نکلے، یہ سب سسٹم کون رکھا ہے؟ بولو۔ ہاں ایک صاحب இந்த விஷயத்தை கேட்டுக்கோ அப்புறம் தர்ஜுமா செய், இந்த சம்பவத்தை கேட்டுக்கோ அப்புறம் தர்ஜுமா செய்। तमिलनाडु संभव था இது। तमिलनाडु में मैं एक मस्जिद में बयान को बैठा, बैठते ही उधर से एक साहेब आए, மயிலாடுதுறை அந்த ஒரு மயிலாடுதுறை சொல்றாங்க, மயிலாடுதுறை சொல்றாங்க, மயிலாவரம் சொல்றாங்க, 110 பேரை நீங்களே வச்சிருக்கீங்க, நம்ம எதா கூடணும், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா தானே, ஒரு பேர் சொன்னா தானே, இதோ சொல்றீங்க அதை சொல்றீங்க அதை சொல்றீங்க, சரி எதனா வச்சுக்கங்க, ஊர் விளக்கிட்டீங்களா, சரி। பயானுக்கு உட்கார்ந்த உடனே ஒருத்தர் ஏஞ்சி வந்தார், பெரிய பெரிய மோதிரம் கையில, तितने बड़े अंगूठियां पहन लकर है, आया सोच वो इतनी बड़ी अंगूठी निकाले और பெரிய மோதிரத்தை கழட்டி बयानुக்கு உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், போட்டு ஜோரா ஒரு அனுப்பி அனுப்பினார், जोर से दबाया, अंगली में इतनी बड़ी अंगूठी, अजत இதை போட்டுக்கோங்க அஜத்। அடப்பாவி நான் போட மாட்டேப்பா, எனக்கு பழக்கம் இல்லப்பா, இல்ல போட்டு தான் ஆகணும்। मैं अंगूठी से पहनता नहीं बा, मैं अल्लाह ताला से अंगूठी पहने अलग, मुझे आदत भी नहीं है। नहीं तो फेस पर सुना ऐसा कर, इतनी मोटी अंगूठी अच्छा जोर से दबा छोड़ डाला। अब बयान में बैठ गया मैं,
ముఖ్యமாக ఇది என்னடா இது அப்படி అంటే తుండులే మర్చి 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 बयान शेयर उसे छपा को पूरा बयान कैसा कैसा किस करया। उस बयान में मैं एक वाकया सुनाया और संभव चुल्ली घाट में पीर साहब हज़रत दामद बरकातहू की खिदमत में एक मेहमान आए। उनको हजरत खिला पिला कर एक कमरे में जो है उनको क़याम के लिए बिठा दे दिया, यहाँ आप आराम कर लीजिए ऐसा करके। उन्होंने बैठ गए। हजरत है ना ठीक है सुबह में मिलेंगे करके हजरत आ गए। फिर सुबह में हजरत जो है उस कमरे को गए, हाजी साहब नमाज को चलेंगे क्या ऐसा अगर, तो उन्होंने ऐसा आज बैठेंगे। तब हजरत को बहुत ताज्जुब हुआ, तो हजरत पूछ दिए हाजी साहब आप आराम किए नहीं क्या अगर, तो उन्होंने बोले हजरत मैं आराम किया, ऐसे ही जैसे रात बैठे थे अब वैसे ही बैठे नजर आ रहे थे। तो बोले सही बात है हजरत, मैं बैठ कर ही पूरी रात सोया हूं, इसलिए कि मेरे गले का सिस्टम खराब है। मैं खाकर अगर जमीन में लेटूंगा तो खाया हुआ खाना बाहर आ जाता है। मैं इतने साल से जमीन में लेट कर सोने की नेमत से महरूम हूं। तो हजरत फरमाए आज एक बात समझ में आई, सोना एक नेमत है और जमीन पर लेट कर सोना, आज हम कैसा पैर फैला लगकर पसार लगकर डकार छोड़ लगकर परोटे ले लगकर अल्लाह अकबर आराम से सोते, वो बंदा जमीन पर लेट कर सोने से जो है परेशान, उसका गले का सिस्टम खराब है। ये किस्सा मैं उस बयान में बोल दिया। बयान खत्म हुआ, அந்த ஆள் திரும்ப வந்தாரு, வந்து சட்டை காட்டுறாரு, கழட்டுறாரு। இப்ப வைத்துட்டேன் என்னடா இது, அப்ப மோதிரம் கழட்டி கையில போட்டாரு, இப்ப சட்டை கழட்டிட்டு என்ன ஓட சொல்லுவாரு அப்படின்ட்டு பயந்துட்டேன்। वो साहब फिर उठकर आए, आकर எல்லாத்துக்கும் சொன்னாங்க, எல்லாரும் உட்காருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு। सभी बैठे होकर बोल दिया, सबको बिठा लगर चट्टे कल्टे रहा खबीस निकालता है। मैं डर गया, कहा रे बाबा पहले अंगूठी निकाल पिनाया, अब खबीस शर्ट निकाल मुझे पिनाने जाता है क्या घर को। मैं परेशान हो गया, तो शर्ट ऐसा निकाला, सबको ऐसा दिखाया। இதே எடுத்து காட்டினாரு, இங்கேருந்து இங்க வரைக்கும் தைலம் போட்டிருக்கு, पूरा स्टिचेस यहां से यहां तक सीवन पड़कर है, सबको बताया। वो அஜத் எந்த சம்பவம் சொல்லி காட்டினாங்க, என் மேல நடுங்குது இங்க பாருங்க அப்படின்ட்டு, தின தின என்னோட நிலை அப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டினார்। जो वाकया हजरत बोले जमीन में सो नहीं सकता कर देखो मेरे ऊपर वो गुजरता है, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मैं भी जमीन में लेट कर नहीं सो सकता। इसलिए इस वाकये से इबरत हासिल करो तुम लोग सब करके, सबके सामने उन्हें बोला। अल्लाह अकबर। जब ही समझ में आया खाने का अंदर जाना भी अल्लाह की नेमत है और बाहर आफियत से आना भी अल्लाह की नेमत। कितने लोगों को जो है मोशन फ्री नहीं होता, कब्ज की शिकायत हो जाती, कितने परेशान रहते। तो इसलिए हर छोटी बड़ी चीज पर अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जह होना, अल्लाह ही का शुक्र अदा करना, किसी चीज में भी क्या नहीं बड़पन नहीं दिखाना, बड़ाई नहीं करना, बड़ी बातें नहीं बोलना। तो इसलिए सबसे बड़ी नेमत हमारी ईमान की, इस्लाम की है। हमेशा उसका ख्याल रखना कि अल्लाह ये नेमत आपने महज अपने फजल से अता फरमाई। तो हम मुसलमान हैं तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, हम अगर ईमान वाले हैं तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ। देखो आजकल बर्थ सर्टिफिकेट को बहुत अहमियत हो गई, बहुत। तुम्हारी भी होना, तुम्हारे बाबा की भी होना, तुम्हारे दादा की भी होना, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में सबसे असल क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ उतना अहम हो गया क्या। अब देखो जिस डे में, जिस डेट में हम पैदा हुए, उसी डे में, उसी डेट में कितने हैवान पैदा हुए बोलो। अल्लाह हमारे को हैवान बना देता तो कितने जानवर पैदा हुए।
جانوروں میں بھی ناپاک جانور بھی، زہریلے جانور بھی، ایسے جانور جن کو دیکھتے ہی گھن پیدا ہوتی، اللہ ہمارے کو بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے بولو؟ اس سے بڑھ کر اسی ڈے میں اسی ڈیٹ میں کتنے بے ایمان پیدا ہوئے، اللہ ہمارے کو بے ایمان بنا دیتا تو اللہ ہمارے کو ایمان والا بنایا، اللہ ہمارا کیا اس میں کمال ہے بولو؟ تو اس لیے ہمیشہ نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ ہی پر۔ تو فرمایا یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کیے، فرما دیجئے لا تمنوا علیہ اسلامکم، میرے سامنے اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت نصیب کر، اگر تم اس حقیقت کو سمجھتے ہو، سچے ہو تو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی ڈھکی چھپی چیزوں کو جاننے والے ہیں، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کرتے ہو اس کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ تو جتنی بھی چھپی ہوئی چیز ہو، ڈھکی ہوئی چیز ہو، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ کہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ یہ ہے حقیقت۔ تو ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی دی ہے۔ تو اس لیے اس سورہ کا حسن اختتام اس طرح سے ہوا ہے کہ انسان اپنے اندر کتنے بھی کمالات حاصل کر لے، کتنی بھی خوبیاں پیدا کر لے، اور ظاہری باطنی جتنی بھی اس کو نعمتیں حاصل ہو، ان سب کو اللہ کی طرف پھیرے، اللہ ہی کی دی ہوئی چیز اس کو سمجھے، اور اللہ کے طلب کرنے پر اس کو خوشی کے ساتھ دینے تیار بھی ہو جائے۔ ٹھیک؟ ہاں، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ایسی ہی تھی، تو جو موقع آتا اللہ کے لیے قربان کرتے تھے۔ ان کا جذبہ کیسا تھا؟ جو چیز بھی ہے وہ دی ہوئی تیری ہی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو ویسے جان بھی دے دیتے تھے، پھر بھی سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اس سے پہلے بھی کئی بار اعلانات ہوئے ہیں، اس مہینے کی 29 تاریخ کو 20 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری مجلس کا دن ہے۔ اس دن عصر سے جو ہے حضرت مولانا محمد مبارک صاحب رشادی دعوت برکاتہ وہ ایمان کے حفاظت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی بہت ضروری باتیں انشاءاللہ وہ پیش کریں گے۔ اس میں سب حضرات شریک ہوں، خاص طور سے ائمہ علماء کرام جی اہل علم حضرات اس میں ضرور شریک رہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کو جانیں گے تو ہی اس سے بچ سکیں گے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں فتنوں کو سونگنے کی، فتنے کے بو کو سونگنے کی عادت ہمارے اندر ہونا چاہیے، جبھی جا کر ہم بچ سکیں گے۔ سمجھتے بھائی؟ فتنہ ہے گرگریت معلوم نہیں تو پھر کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت پر اور جھوٹی نبوتوں کے تعلق سے، اسی طریقے سے مختلف دیگر جو اس وقت فتنے برپا ہیں ان سب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بہت اہم اور مفید چیزیں پیش ہوں گی۔ سب حضرات انشاءاللہ اس میں شریک ہوں، اور خاص طور سے علماء کو، ائمہ کو، حفاظ کو، سب کو اس سلسلے میں دعوت دیں انشاءاللہ تعالی۔ حفاظت بہت ضروری چیز ہے۔ اشاعت ایک چیز ہے تو حفاظت ایک چیز ہے۔ کیا بھائی؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور اشاعت اسلام کا تھا، اسلام پھیل لے کر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات، کسرا، قیصر، فلاں ہزاروں کلومیٹر تک اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ لوگ جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آنے لگے، لیکن کچھ ہی سال بدلے تو اب حفاظت دین کا مرحلہ آ گیا۔
اب اشاعت سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی حفاظت کرنا، قرآن اس کو مدون کرنا، حدیثوں کی تدوین کرنا، فقہ کو مرتب کرنا. سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے اور تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم تمام کو ان کے فضل اور برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العظیم. دعا فرمائے اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك عيشة رغية وموتة سلوية. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله.